سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ سیکیورٹی والے بچے بھی بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ بھی تشریف رکھیں حضرت، مہربانی کریں جی، اب میں نے باتیں کرنی ہیں اور نہیں کسی کو اجازت۔ آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ تھوڑا سا موقع دیں، مجھے بھی گرمی کی شدت کا احساس ہے، لیکن آپ میں سے کو کتنا بھی سفر کر کے آیا، میرے جتنا تو نہیں نہ کر کے آیا، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تھوڑی سی میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، چند ایک گزارشات کرنی ہے، مہربانی فرمائیں۔ آپ موبائل آپ کے پاس رہنے ہیں، میں نے چلے جانا ہے، اس کو بھی کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں۔ تصویریں کوئی مطلب اتنا ضروری کام نہیں، قابل تحسین بھی ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، جذبوں کو اخلاص عطا کرے، اور جو کام بھی کرائے فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم کا معنی تو جاننے کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کے اندر تعلیم، علم اور شعور بیدار ہوتا جاتا ہے نا، وہ بے باک نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ویسے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہونا کہ عالم بڑا کون ہے، تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دیکھ لو خوف خدا کس کے ہاں زیادہ ہے۔ اگر خشیت ہے، اگر خوف ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے، انسان کی نہ تبھی ضرورت ہوتی ہے علم، جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے اور جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر زیادہ انسان کو شعوری زندگی کی ضرورت ہوتی۔ عرب کے اندر کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، خرافات بھی تھیں، عورتوں کے ساتھ ظلم بھی تھا، وہاں غریب کو بیچا جاتا تھا، بڑے بڑے سخت قسم کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رویے تھے۔ یہ ساری چیزیں عرب کے اندر پائی جاتی تھیں۔ پھر غور کریں آپ میری بات پر، جہاں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، ظلم بھی ہو، جبر بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اس معاشرے کے اندر جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یا اس سوسائٹی کے اندر جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آغاز کیا ہوگا؟ بات کہاں سے شروع کی جائے گی؟ تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، یعنی معاشرے کی سختی کا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو مارتے نہیں، زندہ ہی گاڑ دیتے ہیں۔ ان کو پیاس لگتی ہے تو کھڑے کھڑے جانور کا خون نکال کے پی جاتے ہیں۔ سخت گیر لوگ، سخت مزاج لوگ، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ آپ زیادہ توجہ کریں گے تو میری بات کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہ بھی بس ٹھیک ہے جی، آپ اتار لیں، ماشاءاللہ کافی ہو گیا، آپ تو باتیں کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ اتنے بگڑی ہوئی سوسائٹی کے اندر، اتنے بگڑے ہوئے ماحول کے اندر، جب آپ کو انقلاب کی بات کرنی ہے، آپ کو شروع کرنا ہے کہیں سے، تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب بات توحید کی سب سے زیادہ ضروری ہے، عقیدہ رسالت ہر عمل کی جان ہے، عورتیں مظلوم ہیں، ان کی بات بھی ہونی چاہیے تھی، یہ سارا کچھ ہو، لیکن زمین آسمان کا جو سب سے پہلا رابطہ ہوتا ہے، سب سے پہلی وحی آتی ہے، تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ معنی کیا ہے؟ کہ ان سارے اندھیروں کا، کفر کے، شرک کے، ظلم کے، جبر کے، بربریت کے،
ان سارے اندھیروں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے پڑھیے، علم حاصل کیجیے۔ جب آپ کی شعوری زندگی بلند ہو جائے، دیکھیں نا، اگر انسان پڑھ جائے، سمجھدار ہو جائے، باشعور ہو جائے، اسے سمجھ آئے گی کہ یار اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت خود بنا کر اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ جب اس کی شعوری زندگی بلند ہوگی، اسلام نے تعلیم کی بات کی، پڑھنے کی بات کی، فرمایا پڑھیے۔ میں آپ سے عرض کروں، عربی کے ایک دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، اگرچہ پوری دنیا یتیم اسی کو کہتی ہے جس کا باپ رخصت ہو جاتا ہے، اور عرفن مانن بہرحال یتیم ہوتا بھی وہی ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری نظر میں یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم ہو جائے۔ کسی نے تعلیم ہی نہیں دی، اس کی تربیت ہی نہیں، یہ یتیم ہے، یہ یتیم العلم ہو گیا ہے۔ کوئی تھا ہی نہیں جو اسے پڑھاتا، جو سمجھاتا، جو اسے راہ دکھاتا، جو اسے لے کے چلتا۔ تعلیم شعور بیدار کرتی ہے، آنکھیں کھل جاتی، انسان کا ذہن وہ شعور کی منازل طے کرتا ہے۔ انسان کے، آپ یقین کریں، اگر بچوں کو حقوق والدین صحیح کر کے سمجھائے جائیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 12 حق تو ماں باپ کے وہ لکھے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد اولاد پر آتے ہیں، اور زندگی تو حقوق سے بھری ہوئی ہے۔ اگر بچوں کو وہ ساری باتیں سبکن سمجھائی اور پڑھائی جائیں، انہیں بتایا جائے کہ تیرا رب تب راضی ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا، انہیں بتایا جائے کہ اولاد پر، بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، جب انہیں پورے طور پر یہ شعور دے دیا جائے، سمجھا دیا جائے، یہ ان کی ذہن سازی ہو جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو والدین بیچارے تکیوں پہ منہ چھپا چھپا کے روتے ہیں نا، یہ جو تکلیف میں رہتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، بچوں کی نافرمانی بندے کو توڑ دیتی۔ جس انسان کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، جس دن وہ وہاں سے اذیت پاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ انہیں وہ حقوق سمجھائے جائیں، انہیں باور کرایا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ بھائی یہ تمہارے ماں باپ ہیں، شریعت اسلامیہ نے یہ ان کے لیے قاعدہ رکھا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا تو جہاد پہ نہ جا کے ماں کی خدمت کر، تیرے رسول کا وعدہ ہے تجھے گھر بیٹھے ہی ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ شعور جب بیدار، اب دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ ہے، کروڑوں روپے آپ لے آئیں گھر کے اندر، بہت کشادہ مکان بنا لیں آپ، دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں آپ جمع کر لیں، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت اور پیار کا تعلق نہیں ہے تو اس گھر میں وقت گزرتا ہی نہیں، زندگی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے بچوں کو اگر حقوق زوجین سمجھائے ہوتے، اس بیٹی کو پتا ہوتا، اسے سبق دیا جاتا، اور یہ باپ دیتا، باپ کہ بیٹا یاد رکھنا تیرے خاوند کے تیرے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا سوائے خدا کے تو پھر میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرے اور پردے کا خیال کرے، پابند ہو پردے کی، اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو رب اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ ہم نے وہ فرنیچر کا آرڈر تو 3 مہینے پہلے دیا، زیور تو بنایا، لیکن جس کی بنیاد پر وہ گھر بننا تھا وہ نہیں بتایا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ہم نے بچوں کو وہ تعلیمی شعور اور ذہنی بلندی، وارفتگی، وہ شوق، وہ دین جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہم نے دی نہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بڑے لوگ جن کا خیال ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری۔ میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، سفر کر رہا تھا کہیں،
تو ایک بزرگ داخل ہوئے تو ظاہر ہے ہر آدمی روز ٹریول نہیں کرتا جہازوں میں، کچھ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، کچھ کو کوئی بھی کہتا ہے چل میں تجھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میری خدمت حاصل کر لے۔ تو بابا جی داخل ہوئے تو اب جیسے وہ روز بسوں میں سفر کرتے تھے وہ بیٹھ گئے سیٹ پہ، تو عملے کے لوگ ان سے بحث کرنے لگے، کہنے لگے اٹھیں آپ اپنی سیٹ کے مطابق آپ بتائیں، آپ پاس بورڈنگ پاس ہوگا، سیٹ نمبر دیکھیں۔ تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا تھا ہماری سیٹ کے، کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انجی رہنا ہے، دیکھو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کہاں بیٹھ گیا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ آپ کے گاؤں کے بابا جی آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی۔ میں نے کہا پڑھے لکھے کتنے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی تو میں پکڑ کے پھاڑ دیتا۔ آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا جانتے ہیں؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تنقید کر کے بیٹھ جاتے، آپ پڑھے لکھے ہوتے تو اٹھ کے دروازے سے بابا جی کو ریسیو کرتے، پھر سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتے، ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، اور پھر پانی کی بوتل بھی تھماتے اور کہتے اگر دوبارہ ضرورت ہو رہی تو آواز دے لیجئے گا، میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تعلیم ہے جو آپ کو شعوری طور پر بلند کرے۔ کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو عام بات ہے، آپ کہہ دیں چھڑا لیں جان۔ اپنے مزاج کے اندر علمی ذوق پیدا کریں، مزاج کے اندر طبیعت ہو سیکھنے کی، طبیعت ہو کچھ حاصل کرنے کی۔ ہمارے ہاں ہم خطابت سننے کے شوقین ہیں، بعض لوگ سور سنگیت کے شوقین ہیں، شعر و شاعری کے شوقین ہیں، لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم باتوں کو لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی تربیت کی طرف لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ فلاں کے ساتھ میری فوٹو آ گئی، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ کہیں فلاں سے میں نے یہ خیر کی بات سیکھ لی، وہ یہ تربیت میں نے فلاں آدمی سے حاصل کر لی۔ زندگی میں مزاج، ایک تو شوق پیدا کریں نبی پاک کے دین کے علم کا، شوق پیدا کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معتبر اور بڑے عظیم صحابی ہیں، وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا، لیکن تمام صحابہ ہر وقت حضور کے پاس نہیں رہتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے محبوب کی طرف سے حکم تھا تو اپنے اپنے کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ کو ملتا ہے نا کہ یہ روایت فلاں صحابی نے کی، یہ فلاں صحابی نے کی، تو جس وقت جو موجود تھے، جو انہوں نے سنا، وہ انہوں نے آگے امت کے لیے روایت کر دی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان روایت کرتے ہیں، ایک فرمان۔ ان کے پاس پہلے پورا ذخیرہ موجود تھا، انہوں نے حضور سے فیض پایا تھا، ڈائریکٹ حضور سے سیکھا تھا۔ پتا چلا کہ ایک حدیث وہاں موجود ہے مصر میں، تو جناب جابر ابن عبداللہ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں تھی، گھوڑا بھی نہیں تھا، انہوں نے اسپیشل گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، اور پھر جا کر کے مصر میں مدینہ شریف سے مصر گئے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہاں تو مولوی صاحب مفت تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا جمعے والے دن، تو بیچارے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن لوگ دیکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ جب 10 منٹ رہ جائیں گے تو سو۔ تو ایک صاحب سے میں نے کہا یار آپ تب بیٹھے ہیں، جا نہیں رہے، جائیے، پرانی بات ہے، آپ جائیں، آپ کے ہاں تو جلدی جمعہ ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہیں وہاں آپ کو شامل ہو، کہنے لگے نہیں آخری 10 منٹ پہ جاتا، مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے۔ میں نے کہا چلے ایک نسخہ مجھ سے لے لیں، آپ ٹائم پہ جانا شروع کریں، مجھے امید ہے مولانا تیاری بھی شروع کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہے آپ نے آنا، یہ آخری 10 منٹ ہے، آپ کچھ ذوق بنائیں نا، وقت پہ جائیں، آپ کچھ مطالبہ کریں، حضرت ہمیں سیرت کا یہ پہلو سنائے، مجھے امید ہے محنت شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات نہ کسی کی طلب بھی انسان کو محنت پر مجبور کرتی، یہ بھی کام ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کو پتا چلا ان باتوں کو کہانی نہ سمجھا کریں، یہ اپنی زندگی میں شعور بیدار کریں کہ ہم نے لینا ہے۔ یہی حضور کا فیضان ہے جو نبی پاک کی کتاب و سنت کی باتیں ہم تک پہنچتی، اسی سے ہم سجے سنوریں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر کجاوا ڈالا، سواری کی، اس صحابی کے گھر گئے مصر میں، جا کے دروازے پہ دستک دی، ان کا کوئی خادم یا کوئی بچہ باہر آیا، اس نے آ کے کہا کون ہے؟ کہنے لگے اندر جا کے بتاؤ باہر جابر ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جابر ابن عبداللہ ہے۔
تو صحابی اندر سے کہنے لگے نہیں یار وہ بڑے عظیم آدمی ہے، پتہ کرو کون آیا ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں دوبارہ جا کے پوچھا تو جا کے کہنے لگے وہی ہیں۔ صحابی دوڑ کر باہر ہے کہ جناب آپ یہاں؟ فرمانے لگے پتہ چلا ہے تیرے پاس میرے کریم کی ایک بات ہے جو میرے پاس نہیں۔ اوئے ہوئے آ نہ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں، آؤ کوئی حضور کا ذکر چھیڑیں، آؤ ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، آؤ کوئی کریم کی بات کریں، آؤ کوئی حضور کا ذکر چھیڑیں۔ وہ تیرے پاس سنا ایک بات ہے میرے حبیب کی، کیا منظر ہوگا؟ ایک صحابی جب دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، سنا ہے ایک بات ہے تیرے پاس، ان میں بھی درد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آئیے نا بیٹھیے کچھ رہیے۔ کہنے لگے کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں، پیچھے کام ہے، اگر تو میری جھولی میں محبوب کا وہ فرمان ڈال دے تو میں خوشی خوشی مدینے لوٹ جاؤں۔ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث، او یار تیرے موبائل میں بڑا کچھ ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیوں نہیں؟ او میرے سنگی، تو روز شعر و شاعری پہ ادھر ادھر، میں منع نہیں کرتا، میں خود پڑھتا ہوں شعر، ذوق کی بات ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل تو ہمارا قرآن حدیث ہے نا، ہمارا اصل شعر و شاعری تو نہ ہوا۔ میرے عزیز ایک روایت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر انہوں نے دین کے لیے سفر کیا۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ آپ کی توجہ نہیں ہے مدارس کی طرف کہ ہمارے بچے مدارس میں جائیں۔ اگر آپ مدرسے کی کسی کمزوری کا اظہار کریں تو مدارس میں رہنے والے کون سے معصوم لوگ ہیں؟ انسان ہے، بڑی کمزوریاں سب جگہ ہوتی، یہاں بھی تو آپ آئیں نا، بیٹھے نا مدرسوں میں، خدا کی آپ بیٹھیں، جو کمزوریاں ہیں وہ مل کے دور کرتے ہیں۔ آپ آئیں، شامل ہوں، کسی جگہ کمزوری ہو وہ دور، انگلی پہ زخم ہو جائے تو دوائی کھائی جاتی ہے کہ انگلی سے تعلق چھوڑ دیا جاتا ہے؟ آئیں، ربط قائم کریں، مدارس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں آ کے کہ یہاں اللہ کے فضل سے کتنی خیر ہے، کتنا کرم ہے۔ چیزیں اس وقت چھوٹی نظر آتی ہیں جب انہیں دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ قریب آ کے دیکھو، ذرا عاجزی سے دیکھو، تمہیں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی تھی، اے اللہ انہیں علم عطا فرما، فقاہت عطا فرما۔ تو یہاں تو پیروں کے بچے سارے علم لدنی والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فیض ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک تو مادرزاد ولی ہیں پر 12 سال پڑھتے رہے، تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسے ہو گیا؟ عجیب منطق ہے نا جی۔ اور عجیب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جڑے نہیں بولے انہاں دی چلیں ہلکا ہلکا ایسے ایسے کریں۔ میں تو جانے والا ہوں، میرے تو یہ حضرت کی وجہ سے مجھے کئی اور جگہ بھی وعدے کرنے پڑ گئے، تو میں تو بس 2-4 باتیں آپ سے کرنی، آپ توجہ فرمائیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، ڈاکٹر کا بیٹا اگر MBBS نہ کرے تو ڈاکٹر ہوتا ہے؟ تسی آکو ڈاکٹر صاحب دا پتر جو ہویا، لیتے ہو دوائی؟ بولو۔ انجینئر کا بیٹا اگر ڈگری نہ لے تو انجینئر ہوتا ہے؟ تو پیر کا بیٹا کچھ پڑھے پڑھائے نہ تو پھر بھی پیر، کوئی شے بھی نہ ہو، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تھوڑا سا غور کریں، جس کو مرضی جس طرح کا مرضی آپ معیار دیتے ہیں، کوئی کرائیٹیریا پیدا کریں۔ کیا قومیں اس طرح زندہ رہتی ہیں؟ آپ ادب کریں بزرگوں کی اولادوں کا، میں ادب سے نہیں روک رہا، لیکن جب ان کو مسند پہ بٹھایا جائے گا تو اس کا ایک معیار ہوگا، اس کے لوازمات ہوں گے، اس کی ضروریات ہوں گی، ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی، وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اللہ اسے علم عطا فرما۔ تو کیا وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا ہو گئی، فیض ہو گیا؟ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، وہ خاندان رسول ہے، ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی اور جا کے کہا سنا ہے آپ کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے بڑے جاننے والے صحابی تھے، ان کا گھر کا دروازہ مدینہ منورہ میں صحرا کی جانب کھلتا تھا، ریت ہی ریت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کے گھر جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے، فرماتے تھے یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں کہوں باہر آئیں آپ، فرماتے میں چادر بچھا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا،
وہ مرضی سے آئیں گے تو گزارش کروں گا۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں بیٹھا بیٹھا تھک جاتا اور پھر میں اپنی چادر بچھا کے وہاں لیٹ جاتا، جب ٹھنڈی ہوائیں حضور کا مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ حضرت ابی بن کعب مرضی سے باہر آتے اور جب وہ تشریف لاتے تو مجھ سے آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، آپ حکم کرتے میں حاضر ہوتا۔ تو کہتے نا، میں تو آپ کے پاس اپنے محبوب کے دین کا علم لینے آیا ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائے آپ مجھے کچھ پڑھا دیں۔ آپ وہ ذوق بنائے میرے دوستو، بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، آپ رات کے وقت آئیں علماء سے، اگر دن میں آپ کی اور مصروفیات، آپ علامہ سے حضرت سے ٹائم لیں، آپ کہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ویسے بھی جو لوگ دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں انہیں مزہ بھی نہیں آتا، کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو کام آپ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ اکتا جاتے ہیں، مزہ۔ یہ جو لوگ کچھ علم رکھتے ہیں پر عمل نہیں نہ کرتے، یہ بڑی بے چین زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، علم ہو عمل نہ کریں تو دو کشتیوں کے مسافر، وہ خود بے چین ہوتے ہیں، یار میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں، زندگی لطف نہیں دیتی۔ اور جو لوگ علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ وہ ہمارے گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو اپنے مزاج ہوتا ہے جسے اسٹیج لگا کے دے دے تو تقریر کرے نعرے لگوانے کے بعد، کہتے مبلغ تو چلتے پھرتے بھی مبلغ ہوتا ہے۔ اور صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا، اس کے چہرے پہ پردہ نہیں، تو یوں آنکھیں پھیر لیں اور آنکھیں پھیر کے کہنے لگے پتر مسلمانہ دی تھی یہ پردہ کرے کا تبلیغ ہو رہی۔ تو جو بعض غصے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جا بابا اپنا کام کر، عورت نے جو لہجہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا، کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر۔ حضرت صاحب پھر آسپے فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں تے لگا، میرا کام دین دی دعوت دے رہی ہے تو میں لگا میرے یہی کام میں۔ وہ خاتون کے دل میں بات ٹھہر گئی، اسی وقت پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھ لیا، کہنے لگی اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے مجھے خیر کی بات بتائی۔ آپ جب بعمل ہو جاتے ہیں آپ میں نورانیت آتی، کیف آتا ہے۔ میرے عزیز، دین کا علم شوق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ دین کا علم تو اس لیے حاصل کریں کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی، آپ کو سنورنا ہے، آپ کو اخلاقیات سیکھنے، آپ کو اپنے کردار کے اندر، افکار کے اندر، نظریات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی۔ اور اگر آپ نے تبدیلی ہی نہیں پیدا کرنی، حضرت باعزید بستامی کا زمانہ تھا نا، تو ایک مسلمان نے یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا، تو وہ یہودی کہنے لگا یار تو میرا پڑوسی بھی ہے میرا یار بھی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، میں نے نا دو قسم کے مسلمان دیکھے، ایک تجھے دیکھا ہے، ایک حضرت بایزید کو دیکھا ہے، تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، معاذ اللہ ہر محفل میں پہنچ جاتا ہے، میں سچ نہیں بولتا تو بھی نہیں بولتا، میں رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا حلال حرام کی تو معاذ اللہ کئی جگہ تو بھی نہیں کرتا۔ کہنے لگا ایک دین وہ ہے جس پہ تو چلتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید چلتے ہیں، ان کو جب بھی دیکھا ہے سچ بولتے دیکھا ہے، رب کی رضا پہ چلتے دیکھا ہے، کردار و عمل سنت شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا اگر مجھے دین کی دعوت دینی ہے تو حضرت بایزید کو کہہ مجھے دعوت دے، جو وہ خیر پہ چل رہے ہیں وہ مجھے کہیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی مجھے کس دین پہ چلنا۔ ہم بزد تو ہیں ہر لحاظ سے کہ ہمیں عاشق رسول بھی مانا جائے، متقی بھی، مولویوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے جی؟ نہیں جی بالکل نہیں لیا، کس نے کہا ہے؟ لیکن یار اپنے اندر تبدیلی تو لاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، دین کے مددگار بنو، آپ اپنے دین کی تعلیمات حاصل کرو، اپنے مزاج کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین کے لحاظ اخلاق کو، کردار کو، لب و لہجے کو ڈھالو دین کے مطابق، آپ یقین کرو مزہ آئے گا زندگی جینے کا، وہ چیزیں جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائی ہیں۔
جب ہم ان کی طرف بڑھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ طبیعتیں تازہ ہو گئیں، ذہنوں کے اندر ٹھہراؤ آیا، تحمل مزاجی، بردباری، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ چیزیں ہمارے مزاج میں پیدا ہوئی۔ اپنی زندگی کو علم کی طرف مائل کریں اور اس کو سیکھیں۔ دیکھو، آپ تجربہ کر لیں زندگی میں، آپ نے کبھی کوئی بات دین کی سنی ہوئی ہو نا، تو فوراً آپ عمل نہ بھی نہ کریں، تو وہ جس موضوع پر آپ نے بات سنی ہو وہ کبھی کام آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے نا وہ بات، تو آپ کو یاد آ جاتا یار یہ میں نے سنا ہوا، مجھے اس طرح کر کے چلنا چاہیے۔ یہ جب آپ کی یہاں حافظے میں چیزیں موجود ہوں گی تو بہتری آ جائے۔ تو دین کا علم اور پھر اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی، تو میں جب ان کے پاس سے گزرا تو مجھ سے کہنے لگے کہ انس مسجد شریف سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ یہ ذوق ہے صحابہ کا، یہ ذوق ہے، وہ ذوق کی باتیں کرتے رہتے، کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ تو کہتے میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا، حضور نے ہمیں سنائی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، حالانکہ حساب کا وقت آ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آیت تلاوت کی تو صحابی دیکھتے ہی رہ گئے، کام چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تو آگے گزر گیا تو مجھے پیچھے سے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسجد۔ میں نے کہا اس کو تعمیر نہیں کرنا؟ کہنے لگے آپ نے ہی تو مجھے قرآن سنایا کہ حساب کا وقت آ گیا، پہلے میں جاؤں حضور سے کچھ دین کی خیر سیکھ لوں۔ لوگوں کو جب آیات آتی تو وہ سنورتے، ان کی ذہن سازی ہوتی۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، غور کرنا، قرآن مجید نازل ہوا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ہم بھی روز سنتے ہیں نا آیات، ہم بھی روز سنتے ہیں نا، لیکن وہ سننے کے بعد پھر اس کے بعد عمل کرنے میں ہم اپنی مرضی کا اس میں ارادہ کرتے ہیں اور مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے چیزیں سیٹ کرتے ہیں۔ کہا نا تم بھلائی کو تب پہنچو گے جب پیاری چیز خرچ کرو۔ تو ایک صحابی گھوڑا لے کے آگے کا حضور مجھے بڑا پیارا ہے، ایک صحابی کو شکر بڑی پیاری تھی، وہ خیرات کرنی شروع کر دی۔ ایک صحابی کہنے لگے میں نے باغ بڑی محبت سے بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو، میرا باغ ہی پورا قبول فرما لو۔ ان لوگوں نے دین کو جب لیا تو اس پر عمل کیا، مزاج یہ بنایا کہ ہم کوئی الفاظ کا بام و در نہیں جاننا چاہتے، کوئی ہم صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے آگاہ نہیں ہونا چاہتے، ہم تو دین اسلام کی تعلیمات اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، ہم دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ آپ یقین کریں ہمارے گھروں کے اندر اگر دین اسلام کی تعلیمات آ جائیں، اور وہ تقریر کرنے سے نہیں آئیں گے کہ والد صاحب خطاب کریں آج اس موضوع پر، تو ابا جی دین پر عمل کریں، خود بخود بچے بھی عمل کریں گے۔ ابا جی فجر میں اٹھنا شروع کریں، رات کو جلدی سونا شروع کریں۔ آپ سارا دن بچوں کو کہتے ہیں موبائل بند رکھیں، لیکن اب تو بچے شکایتیں کرنے لگ گئے، وہ کہتے ہیں ابا جی گھر آتے ہی موبائل چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابا جی سے کہیں کہ وہ مہربانی کریں گھر آئے ہیں تو ہماری طرف بھی توجہ کریں۔ تو ایک تو دین کا شوق پیدا کریں، اور پھر جس شوق سے آپ لیں پھر اس پر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، جیسے آپ نے یہ دارالعلوم دیکھا، یہ میرا ذاتی درد ہے، کسی عالم کے لیے نہیں، کسی مخصوص ادارے کے لیے بھی نہیں، اہل حق کے ہر صحیح ادارے کے لیے آپ کوشش فرمائیں کہ مدارس کی طرف بڑھیں اور اپنا علمی ذوق بڑھیں۔ اپنا ہمارے شپ ہوتی ہے آج کل بڑی معذرت کے ساتھ، بزرگ علماء بات نہیں کرتا، میری طرح کے لوگ جو دین کے طالب علم ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں نہیں کرتے، وہ بھی تبصرے ہی کرتے ہیں۔ وہ بھیا آپ بیٹھے ہیں، کوئی علمی مذاکرہ کریں، کچھ آپس میں خیر کا تبادلہ کریں۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تشریف فرما تھے،
تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ حضرت عمر جناب عبداللہ ابن عباس کو زیادہ قریب کیوں بٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا لوگوں سے کہ یہ جو سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونے لگے. فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں. حضرت عمر کہنے لگے لوگوں سے اس کا معنی کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے معنی بتایا اور بڑا بہترین بتایا، جس نے بھی بتایا کمال بتایا. حضرت عمر کہنے لگے جناب عبداللہ ابن عباس سے آپ بھی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس بات کرنے سے پہلے رو پڑے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا. لوگ متوجہ ہوئے کہ کیا ہوا، تو جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یہ صورت بتاتی ہے کہ نبی پاک کا وصال ہو جائے گا. اس میں حضور کے وصال ظاہری کی خبر ہے کہ مدد آ گئی، لوگ آ گئے جوک در جوک. اب رب کہتا ہے محبوب آپ تسبیحات کریں. یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور کے وصال کی خبر دیتی ہے. تو جنہاں دے دل بر جانی بھی چھڑن کون روئے پھر تھوڑا، کہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. یہ ان لوگوں کی سب رونے لگے، تمام صحابہ رونے لگے. یہ ان کی مجالس ہوتی تھی. اللہ کرے ہم بھی کہیں بیٹھے تو پہلے حضور کی کوئی حدیث پڑھیں، قرآن مجید کی کسی آیت پر گفتگو کریں. ہم نے وہ مزاج چھوڑ دیا ہے، وہ طبیعت چھوڑ دی. ہر نقیب ہر خطیب اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے اور سناتا شعر ہے. وہ ایک نے تو بڑا ہی زور لگایا، کوئی 100 دفعہ اس نے کہا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو میں جلدی اکتاتا نہیں، پر میں انہوں آکھیا میں کہ یار تو 50 باری آکھیا ہے، 100 باری آکھیا ہے، پڑھی آیت ایک بھی نہیں تھی. نہیں سارا قرآن تعریف ہے نا، تو کر نہ کوئی آیت پڑھ کے تعریف. دلچسپیاں پیدا کریں، ذوق پیدا کریں تاکہ ماحول علمی ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو شاد رکھے. آپ سب کا آنا، میرا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام کی مدد فرما. پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا طلوع فرما. اللہ کریم اپنی رحمتوں کے سائے ہمارے لیے دراز فرما. اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے. یہ علماء کرام جو ادارے کی خدمت کر رہے ہیں مالک کریم انہیں بہترین صلہ عطا فرما. جو طلباء یہاں علم کی تلاش میں ہیں انہیں انشراح صدر عطا فرما، علم نافع عطا فرما. مالک سخت گرمی تھی پر اتنے سارے لوگ دور دراز سے آئے کہ جب گھروں میں لوٹ کے جائیں تو رحمتوں کا نزول فرما. سب کی جائز آرزویں پوری فرما، ایک ایک پر اپنا فضل فرما. دکھیوں کے دکھ دور کر دے اللہ، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما دے. دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ پوشی فرما، فضل و احسان فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.